اب جیسے مثال کے طور پہ کوئی شخص بے روزگار ہے، آپ نے اس کو دیکھ کے یہ وظیفہ پڑھ لیا، یہ عمل ایک دفعہ کر لیا، یہ دعا اس کو دیکھ کر ایک دفعہ پڑھ لی، بے روزگاری آپ کی زندگی میں شامل نہیں ہوگی۔ کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کے پڑھیں، کسی بیمار کو دیکھ کے پڑھیں، کسی کینسر زدہ شخص کو دیکھ کے پڑھیں، کسی کے رشتے نہیں آ رہے اس کو دیکھ کے پڑھیں، کسی کی اولاد نہیں ہو رہی اس کو دیکھ کے پڑھیں، کوئی شخص وینٹیلیٹر پر ہے اس کو دیکھ کے پڑھیں، کسی کے والدین بیمار ہیں اس کو دیکھ کر پڑھیں، کوئی شخص جتنے برے حال میں ہے اس کو دیکھ کر اگر آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لیا ایک مرتبہ، یہ دعا یقین کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا ہمیں مسنون دعا اسی لیے بتائی ہے کہ ہم یہ دعا پڑھ کر یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو پریشانی اس شخص کو ہے، میں یہ دعا پڑھوں گا تو یہ پریشانی مجھے نہیں ہوگی۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے بہت پسندیدہ ویلاگ کے ساتھ آپ کا میزبان آغا منہاج ایک بار پھر حاضر خدمت ہے۔ اس بار ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ حادثات سے بچنے کا وظیفہ بتائیے، مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچنے کا وظیفہ کیا ہے؟ وہ کون سا عمل ہے جس سے حادثات سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے بچا جا سکے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق مسنون دعاؤں میں ایک دعا ہے جس کو ہم اس طرح پڑھتے ہیں: الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ یہ آپ انشاءاللہ ہمیں جب آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ دعا بھی آپ کے سامنے آپ پڑھ رہے ہیں۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اب یہ دعا ناظرین محترم جس پریشان شخص کو دیکھ کر آپ پڑھیں گے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ پریشانی آپ کے ساتھ لاحق نہیں ہوگی، کیونکہ آج سے 1440 سال پہلے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وظیفہ ہمیں دے کے دنیا سے تشریف لے گئے، پردہ فرما گئے، اور یہ پوری امت کے لیے ہے، قیامت تک آنے والے ہر شخص کے لیے ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پہ کوئی شخص بے روزگار ہے، آپ نے اس کو دیکھ کے یہ وظیفہ پڑھ لیا، یہ عمل ایک دفعہ کر لیا، یہ دعا اس کو دیکھ کر ایک دفعہ پڑھ لی، بے روزگاری آپ کی زندگی میں شامل نہیں ہوگی۔ کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کے پڑھیں، کسی بیمار کو دیکھ کے پڑھیں، کسی کینسر زدہ شخص کو دیکھ کے پڑھیں، کسی کے رشتے نہیں آ رہے اس کو دیکھ کے پڑھیں، کسی کے اولاد نہیں ہو رہی اس کو دیکھ کے پڑھیں، کوئی شخص وینٹیلیٹر پر ہے اس کو دیکھ کے پڑھیں، کسی کے والدین بیمار ہیں اس کو دیکھ کر پڑھیں، کوئی شخص جتنے برے حال میں ہے اس کو دیکھ کر اگر آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لیا ایک مرتبہ، یہ دعا یقین کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا ہمیں مسنون دعا اسی لیے بتائی ہے کہ ہم یہ دعا پڑھ کر یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو پریشانی اس شخص کو ہے، میں یہ دعا پڑھوں گا تو یہ پریشانی مجھے نہیں ہوگی۔ اب میں بتاتا ہوں کہ یہ دعا کن کو دیکھ کر نہیں پڑھنی۔ میں نے عرض کیا کہ یہ دعا کن کو دیکھ کر پڑھنی ہے، اب میں بتاتا ہوں کہ یہ دعا کن کو دیکھ کر نہیں پڑھنی۔ اب مثال کے طور پہ کوئی شخص آشوب چشم کا مریض ہے، ایک ایسا شخص جس کی آنکھوں میں سے پانی بہ رہا ہے، اس کو دیکھ کے یہ دعا نہیں پڑھیں گے۔ نمبر 2، کوئی شخص نزلہ ہے، نزلے کا مریض ہے، اس کا نزلہ بہ رہا ہے، اس کو دیکھ کے یہ دعا نہیں پڑھیں گے۔ کوئی شخص اسکن ڈیزیز میں مبتلا ہے، اس کی جلد سے پانی بہ رہا ہے، ان 3 مریضوں کو دیکھ کے یہ دعا نہیں پڑھیں گے۔ وجہ، کیونکہ اگر آشوب چشم جو ہے یہ رحمت ہے، اس کا جو پانی جو آنکھوں سے بہ رہا ہے یہ رحمت ہے، اگر ہم نے اس کو دیکھ کے اگر یہ دعا پڑھ لی تو یہ پانی اگر آنکھوں میں رہ جائے گا تو ہماری بینائی چلی جائے گی۔ نمبر 2، نزلہ جو ہے وہ رحمت ہے، یہ جو ناک سے نزلہ جو بہ رہا ہوتا ہے یہ رحمت ہے، اگر ہم نے ایسے شخص کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لی تو نزلہ اگر اندر رہ جائے گا تو یہ بے شمار پریشانیوں میں مبتلا کر دے گا، اس لیے کسی نزلے کے مریض کو دیکھ کر، آشوب چشم کے مریض کو دیکھ کر یہ دعا نہیں پڑھنی۔ نمبر 3، اسکن ڈیزیز جس کی جلد سے پانی بہ رہا ہے، یہ بھی رحمت ہے، اگر یہ پانی اندر رہ جائے تو انسان بہت بڑی پریشانی میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ تو یہ 3 مریض ہیں جن کو دیکھ کے یہ دعا نہیں پڑھنی: آشوب چشم، جس کا نزلہ بہ رہا ہو، جس کو اسکن ڈیزیز ہو، ان کو دیکھ کر یہ دعا نہیں پڑھنی۔ دعا دوبارہ عرض کرتا ہوں: الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ یہ دعا اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے دوستوں کو، سب کو بتائیے کہ یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایسا انجیکشن ہمیں دے کر گئے ہیں ماشاءاللہ یہ دعا کی شکل میں، کہ اگر ہم اس کو لگا لیں گے، جیسے کووڈ کی ویکسینیشن ہے نا، جب ہم ویکسین لگا لیتے ہیں تو ہم اس کووڈ سے یا اس فلو سے یا اس بیماری سے محروم و محفوظ ہو جاتے ہیں، اس سے ہمیشہ کے لیے پروٹیکشن مل جاتی ہے، اس سے سیکیور ہو جاتے ہیں۔
تو الحمدللہ یہ مسنون دعا اگر ہم پڑھ کے اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں گے، اس کو ہر اس مصیبت زدہ پریشانی حال کو دیکھ کے پڑھ لیجئے، اس پریشانی سے آپ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائیں گے۔ جب بھی اپنے گھر سے باہر نکلیں تو گھر سے باہر نکلتے وقت بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے نکلیں، اور آیت الکرسی پڑھیں، اور اپنے آپ کو اس یقین کے ساتھ نکالیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر آپ نے پورا بھروسہ کر لیا، تو جب تک آپ اپنے گھر میں واپس نہیں لوٹیں گے سارے راستے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور اس کے فرشتوں کی حفاظت میں رہیں گے، اور آپ کے گھر والے بھی انشاءاللہ محفوظ رہیں گے۔ میرا اگر یہ ویلاگ آپ کو پسند آیا ہو تو اس کو صدقہ جاریہ کے لیے ضرور شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اور 5 گانہ نماز کو اپنی زندگی میں شامل کیجیے، باوضو رہنے کی عادت ڈالیے، روزانہ ایک بھوکے کو صدقے کا کھانا کھلائیے، اور ہر فرض نماز کے بعد جو شخص آیت الکرسی پڑھے گا وہ مرنے کے بعد سیدھا اگلا قدم جو ہے اس کا وہ جنت میں ہوگا۔ اور اپنی زندگی میں نوافل کو شامل کر لیجیے، 2 نفل شکرانے کے روزانہ پڑھیے، 2 نفل صلاۃ الحاجات کے روزانہ پڑھیے، باوضو رہیے، روزانہ بھوکے کو صدقے کا کھانا کھلائیے، اور اپنی زندگی میں اگر والدین آپ کے حیات ہیں تو ان کی خدمت کیجیے، ان کی دست بوسی کیجیے، ان کی قدم بوسی کیجیے۔ میرا اسکائپ آئی ڈی آغا منہاج کے نام سے اس وقت آپ کے سامنے اسکرین پہ موجود ہے، میرا واٹس ایپ نمبر بھی موجود ہے، اس پہ آپ مجھ سے ڈائریکٹ رابطہ کر سکتے ہیں، اپنی پریشانی اپنے مسائل مجھ سے ڈسکس کیجیے، میں قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ آپ کی پوری رہنمائی کرنے کی کوشش کروں گا۔ اجازت مرحمت فرمائیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وإذا مرضت فهو يشفين